السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں بہنوں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جناب خواجہ عابد نظامی صاحب نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر بڑی خوبی سے پورا کر دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل حالات زندگی بڑی ہی سادہ زبان اور نہایت مؤثر انداز میں قلم بند کر دیے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جن کی مقدس یادیں یہ پاکیزہ کتاب لکھی گئی ہے، نظامی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو نظامی صاحب کی یہ کتاب ضرور پڑھائے، یقیناً یہ ایک بہترین اسلامی خدمت ہے۔ شکیل انجم دہلوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور کی پیدائش سے پہلے دنیا کی حالت۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت دنیا کی اخلاقی حالت نہایت خراب تھی۔ ایران اور روم اس وقت سیاسی اعتبار سے بڑی طاقتیں اور ترقی والی حکومتیں سمجھی جاتی تھی۔ ایران کا ملک عراق سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک پھیلا ہوا تھا، اور وہاں کے لوگوں کا مذہب مجوسیت تھا۔ روم کی سلطنت یورپ، ایشیا اور افریقہ کو گھیرے ہوئے تھی، اور یہاں کے لوگ عیسائی مذہب کے پیرو تھے۔ اس وقت ایران میں لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بادشاہوں اور امیر لوگوں کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ لوگ خود ہی مختلف قسم کے بت بنا کر ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، غرض خدا کے علاوہ وہ دنیا کی ہر طاقت کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ یہی حال روم کا تھا۔ ستاروں اور دیوی دیوتاؤں کی پرستش کے علاوہ رومی خبروں کو بھی پوجتے تھے۔ لوگوں کا مذہب اگرچہ کہ عیسائی تھا، لیکن ان میں سینکڑوں فرقے تھے جن میں آئے دن لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ ہر فرقے کا پوپ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اس کے ماننے والے اس کو سجدہ کرتے تھے۔ ان میں دینداری کا اونچا درجہ رہبانیت یعنی دنیا کو چھوڑ دینا تھا۔ پاکستان اور بھارت، تقریباً یہی حال اس وقت پاکستان اور بھارت کا تھا۔ یہاں دیوی دیوتاؤں کی تعداد 33 کروڑ سے بھی اوپر تھی۔ ذات پات کی تفریق زوروں پر تھی۔ شراب کا رواج عام تھا۔ شرک یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو پوجنا، ادھام اور گندے خیالات اپنی انتہا پر تھے۔ جوا عام تھا۔ لوگ اپنی عورتوں کو کئی شوہر کر لیتی تھی۔ لڑائی میں ہار جانے کے ڈر سے عورتوں کو خود ان کے باپ، بھائی اور شوہر اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے تھے۔ ننگے مرد اور عورتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور یہ سب کچھ عبادت اور نیکی سمجھ کر کیا جاتا تھا۔ عرب، ساری دنیا میں جہالت اور شرک کا دور دورہ تھا، اور عرب کی حالت دنیا کی دوسری سلطنتوں سے بڑھ کر خراب تھی۔ لوگ یہاں بتوں، پتھروں، درختوں، ستاروں، فرشتوں اور جنوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے ناموں پر قربانیاں دیتے تھے اور ان سے اپنی مرادیں مانگتے تھے۔ یہ لوگ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے اور جنوں کو خدا کا عزیز اور قریبی سمجھتے تھے، اور اسی نسبت سے ان کے بت بنا کر ان کی پرستش کرتے تھے۔ بت پرستی کا شوق اتنا عام تھا کہ اگر انہیں راستے میں کوئی خوبصورت سا پتھر مل جاتا تو اسی کو پوجنے لگتے۔ سفر پر روانہ ہوتے تو ستو اور آٹے وغیرہ کے بت بنا لیتے، ان کی عبادت بھی کرتے، اور جب بھوک لگتی تو کھا بھی لیتے تھے۔ علاوہ سورج اور چاند، ستاروں کی پوجا بھی کی جاتی تھی۔ جہالت کا یہ حال تھا کہ معمولی باتوں پر خوفناک جنگیں چھڑ جاتی تھی، اور ان جنگوں کا سلسلہ پشتوں تک چلتا تھا۔ عرب میں جوا کھیلنا اور شراب پینا
دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تھا۔ اسی طرح سود خوری، لوٹ مار، زنا اور دوسرے برے کام عام تھے۔ یہ لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ بے شرمی اور بے حیائی کا یہ حال تھا کہ مرد اور عورتیں ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور اس کام کو بے حیائی کی بجائے نیکی کا کام سمجھتے۔ بتوں پر آدمیوں کی قربانی چڑھاتے، سگی ماؤں اور بہنوں سے شادی کر لیتے۔ ایک آدمی جس قدر چاہتا شادیاں کر لیتا۔ آخر اسی قوم میں اللہ تعالیٰ نے 20 اپریل 571 عیسوی میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تاکہ وہ عرب اور تمام دوسری جگہوں سے برائیوں کو مٹا دے اور سب انسانوں کو نیکی اور پاکیزگی کی راہ دکھائے۔